محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے کے سب لوگ اس پاگل بھکاری کا مذاق اڑاتے تھے جو ہمیشہ ایک بوسیدہ سی کتاب کو سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک دن محلے کا سب سے امیر اور متکبر شخص اپنی گاڑی سے اترا تو بھکاری کے ہاتھ سے وہ کتاب گر گئی۔ امیر شخص نے غصے سے اسے ٹھوکر ماری، لیکن کتاب کا کھلا ہوا پہلا صفحہ دیکھتے ہی اس کے پاؤں منجمد ہو گئے، کیونکہ اس صفحے پر محلے کی اس تنگ اور بھیڑ بھاڑ والی گلی میں آج بھی روزانہ کی طرح ایک ہنگامہ برپا تھا، اور اس ہنگامے کا مرکز وہی پاگل بھکاری تھا جسے اس محلے میں آئے ہوئے نہ جانے کتنے سال بیت چکے تھے۔ کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب کے لیے بس ایک تفریح کا سامان تھا جسے دیکھ کر بچے خوش ہوتے اور بڑے اپنے کاموں کی تھکان اتارنے کے لیے اس پر آوازیں کستے۔ وہ بھکاری اپنے پھٹے پرانے اور بدبودار کپڑوں میں سہم کر ایک کریانے کی دکان کے بوسیدہ تھڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے جن میں مٹی اور دھول کی تہیں جمی ہوئی تھی، اور اس کی داڑھی اس قدر بے ترتیب تھی کہ اس کا چہرہ بامشکل ہی نظر آتا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی تھی، وہ ایک انتہائی پرانی اور خستہ حال کتاب تھی جسے وہ ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ وہ کتاب اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ سوتا تو اسے اپنے سینے پر رکھ کر اس پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتا، اور جاگتا تو اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں یوں چھپا لیتا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دنیا کی نظروں سے بچاتی ہے۔ آج بھی محلے کے کچھ شریر لڑکوں نے اسے گھیر رکھا تھا، اور وہ باری باری اسے تنگ کر رہے تھے۔ کوئی اس کی قمیض کھینچتا تو کوئی اسے دور سے اسے چھوٹی کنکریاں مار کر بھاگ جاتا۔ بھکاری کے ہونٹوں سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی، وہ بس اپنے جسم کو سکیڑ کر مزید چھوٹا کر لیتا اور اپنی کتاب پر گرفت اتنی مضبوط کر لیتا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آتی۔ لڑکوں کا مقصد صرف اور صرف اس سے وہ کتاب چھیننا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اس پاگل کے پاس اس کتاب میں ضرور کوئی جادو یا راز چھپا ہوا تھا جو وہ اسے ایک پل کے لیے بے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ دکانوں پر بیٹھے لوگ اور راہگیر اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک چائے والے نے تو باقاعدہ کہکا لگایا اور لڑکوں کو مزید شہ دی کہ وہ جا کر اس کتاب کو چھین لے۔ معاشرے کی بے حسی اپنے عروج پر تھی۔ کسی کو اس بے بس انسان پر رحم نہیں آ رہا تھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے باوجود اپنی جان سے زیادہ اس بے جان کتاب کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس پاگل بھکاری کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے ایک ایسی ویرانی اور وحشت نظر آتی تھی جس میں ماضی کے کئی طوفان دفن تھے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ وہ دکان کے تھڑے کے مزید پیچھے کھسک جائے تاکہ ان لڑکوں کی پہنچ سے دور ہو سکے، لیکن جگہ کم تھی اور لڑکے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکے نے ہمت کر کے بھکاری کے ہاتھ پر زور سے ضرب لگائی اور کتاب چھیننے کی کوشش کی۔ بھکاری نے ایک دل خراش چیخ ماری جو کسی زخمی جانور کی آواز سے مشابہ تھی، اور اس نے لڑکے کو دھکا دے کر اپنی کتاب کو واپس اپنے سینے میں دبا لیا۔ اس کشمکش میں بھکاری کا ہاتھ چھل گیا اور اس سے خون رسنے لگا، لیکن اسے اپنے زخم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنی کتاب پر تھا۔ گلی کا یہ تماشا ابھی جاری تھا کہ اچانک گلی کے موڑ پر ایک انتہائی قیمتی اور چمچماتی ہوئی سیاہ گاڑی نمودار ہوئی۔ گاڑی کے انجن کی بھاری آواز نے گلی کے شور کو مات دے دی، اور سب کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں۔ اس گلی میں ایسی شاندار گاڑی کا آنا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ شہر کا ایک پسماندہ اور غریب علاقہ تھا جہاں لوگ سائیکلوں اور ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے تھے۔ گاڑی کے دکان
کہ بالکل سامنے آ کر بریک لگائی، اور اس کے رکتے ہی گلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شریر لڑکے جو ابھی تک بھکاری کو تنگ کر رہے تھے وہ بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ سب جانتے تھے کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ یہ شہر کے سب سے مشہور، امیر ترین اور انتہائی مغرور انسان سیٹھ اعظم کی گاڑی تھی، جس کا نام سن کر ہی غریبوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ سیٹھ اعظم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے دولت کے نشے میں انسانیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے غریب لوگ صرف کیڑے مکوڑے تھے جنہیں وہ اپنے جوتوں تلے روندنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک گارڈ نے جلدی سے باہر نکل کر سیٹھ اعظم کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ سیٹھ اعظم باہر نکلا تو اس کا حلیہ اور اس کی چال اس کے تکبر کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر ایک مہنگا چشمہ تھا جو اس کے چہرے کی رعونت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس نے گلی کے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور اس کے چہرے پر شدید کراہت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اپنی ناک پر رومال رکھتے ہوئے آگے بڑھا، جیسے اس غریب محلے کی ہوا بھی اسے آلودہ کر رہی ہو۔ وہ یہاں اپنے کسی پرانے مقروض سے رقم نکلوانے یا کسی جائیداد کا سودا کرنے آیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس غلیظ علاقے میں قدم رکھنا پڑا تھا۔ سیٹھ اعظم کے قدم زمین پر یوں پڑ رہے تھے جیسے وہ اس مٹی پر بھی احسان کر رہا ہو۔ لوگ اس کے راستے سے تیزی سے ہٹ رہے تھے۔ دکانداروں نے اپنے سر جھکا لیے تھے، کیونکہ کوئی بھی اس مغرور اور طاقتور انسان کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ سیٹھ اعظم اپنے گارڈز کے جھرمٹ میں چلتا ہوا اس دکان کی طرف آ رہا تھا جہاں وہ پاگل بھکاری بیٹھا ہوا تھا۔ بھکاری جو ابھی تک ان لڑکوں کے حملے سے خوف زدہ تھا، گاڑی کے شور اور لوگوں کی اچانک خاموشی سے مزید گھبرا گیا۔ اس نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود کو اور اپنی کتاب کو محفوظ رکھ سکے۔ وہ کانپتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور بغیر دیکھے گلی کی دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کا رخ سیدھا سیٹھ اعظم کی طرف تھا۔ سیٹھ اعظم جو اپنی ہی دھن میں گردن اکڑائے آگے بڑھ رہا تھا، اس غلیظ اور بدبودار بھکاری کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ گارڈز بھکاری کو روکتے، بھکاری بے دہانی میں سیٹھ اعظم سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ اتنا زوردار نہیں تھا، لیکن سیٹھ اعظم کے لیے یہ ایک بہت بڑی توہین تھی کہ ایک غلیظ اور کیڑے جیسا انسان اس کے اس قیمتی لباس کو چھو لے۔ سیٹھ اعظم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے انتہائی کراہت اور حقارت سے بھکاری کو دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ بھکاری جو پہلے ہی کمزور اور نڈھال تھا، اس اچانک اور بھرپور دھکے کو نہ سہ سکا۔ اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا کچی اور دھول بھری زمین پر جا گرا۔ اس کے گرنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے بازو کھل گئے اور وہ کتاب جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اس کے سینے سے پھسل کر ہوا میں اچھلی اور سیٹھ اعظم کے قدموں کے بالکل قریب جا گری۔ زمین پر گرتے ہی بھکاری کے منہ سے ایک دردناک آواز نکلی، لیکن اس نے اپنے جسم کی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر وحشت زدہ نظروں سے اپنی کتاب کی طرف دیکھا جو اب اس کی پہنچ سے دور سیٹھ اعظم کے قدموں میں پڑی تھی۔ بھکاری نے پاگلوں کی طرح زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ وہ اپنی کتاب کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کسی گونگے جانور کی طرح کرا رہا تھا، لیکن سیٹھ اعظم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس غلیظ انسان کی جسارت پر آگ بگولا تھا کہ اس نے اسے چھونے کی ہمت کیسے کی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بھکاری اس کتاب کو اٹھانے کے لیے اس کے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر کا فرعون جاگ اٹھا۔ اس نے بھکاری کو مزید ذلیل کرنے اور اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اپنا بھاری اور قیمتی جوتا اٹھایا اور اس بوسیدہ کتاب کو ایک بھرپور اور وحشیانہ ٹھوکر رسید کی۔
یہ ٹھوکر اتنی زوردار تھی کہ کتاب زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی کئی فٹ دور جا گری، اور اس کی خستہ حال جلد جو پہلے ہی ادھڑی ہوئی تھی ہوا کے دباؤ سے پوری طرح کھل گئی۔ کتاب کے پرانے اور پیلے پڑ چکے اوراق ہوا میں پھڑ پھڑانے لگے، اور پھر وہ کتاب ایک خاص صفحے پر جا کر رک گئی اور مٹی میں دھنس گئی۔ بھکاری نے یہ منظر دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش اور گونگی چیخ نکلی جس نے گلی کے ماحول کو مزید سوگوار کر دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس کتاب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے جسم میں مزید ہمت نہیں تھی۔ سیٹھ اعظم اپنے اس عمل پر انتہائی فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے اس تڑپتے ہوئے بھکاری کو دیکھا، اور پھر اسے مزید گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس بھکاری کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی نظریں مسلسل بھکاری پر تھیں جو اب دھول میں لت پت ہو چکا تھا، لیکن اچانک چلتے چلتے سیٹھ اعظم کی نظریں اس دور پڑی کتاب پر پڑی جو اب پوری طرح کھل چکی تھی اور جس کا پہلا صفحہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ سیٹھ اعظم نے بے خیالی میں اس کھلے ہوئے صفحے کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس صفحے پر موجود تحریر اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک دھندلی سی تصویر پر پڑی تو اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے، اور اس کا جسم یوں اکڑ گیا جیسے کسی نے اس کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو برف بنا دیا ہو۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنا پاؤں اٹھا چکا تھا، لیکن اس کا پاؤں ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور پھر آہستہ سے زمین پر واپس آیا۔ اس کا غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ جو ابھی چند سیکنڈ پہلے تک تکبر اور غرور سے لال ہو رہا تھا، اچانک پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے پوری طرح پھیل گئیں، اور اس کے ہونٹ جو ابھی گالیاں دینے کے لیے کھل رہے تھے وہ آپس میں جڑ گئے۔ اس کا سانس جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ بت بن کر کھڑا تھا اور اس کی نظریں اس بوسیدہ کتاب کے اس کھلے ہوئے صفحے پر گڑی ہوئی تھیں جس نے لمحہ بھر میں اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ہزاروں سوال گونجنے لگے، اس کے کانوں میں عجیب سی سیٹیاں بجنے لگیں، اور اسے اپنے ارد گرد موجود ہجوم، اپنے گارڈز اور اس پہ پاگل بھکاری کی کراہیں سننا بند ہو گئی۔ اس کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ اس تحریر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ماضی کے ان بند دروازوں کو ایک جھٹکے سے کھول دیا تھا جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا تکبر، اس کی دولت کا غم، سب کچھ اسی دھول میں مل گیا تھا جس دھول میں اس نے اس کتاب کو ٹھوکر ماری تھی۔ گلی کے لوگ جو ابھی تک اس تماشے کو دیکھ رہے تھے وہ بھی سیٹھ اعظم کی اس اچانک بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ مغرور انسان جو ابھی آگ اگل رہا تھا اچانک ایک مٹی میں پڑی کتاب کو دیکھ کر یوں منجمد کیوں ہو گیا ہے۔ گارڈز نے بھی اپنے باس کی اس حالت کو محسوس کیا اور گھبرا کر اس کی طرف بڑھے، لیکن سیٹھ اعظم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا حکم دیا۔ اس کا وہ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین پر گر جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اس بھکاری کی طرف دیکھا جو اب ہمت کر کے اس کتاب کے قریب پہنچ چکا تھا اور اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیٹھ اعظم کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا، اور وہ کھلے ہوئے صفحے کی وہ عبارت اور وہ تصویر اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، جس نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ جس شخص کو اپنے جوتوں تلے روننے کی کوشش کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی انسان تھا جس کی تلاش میں اس کے باپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی۔ یہ حقیقت اس کے لیے اتنی بھیانک اور چونکا دینے والی تھی
کہ اس کا پورا وجود اس کتاب کے ایک صفحے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اور اب وہ نہ تو آگے بڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کے قابل رہا تھا، بس ایک مجسمے کی طرح کھڑا اس کھلے ہوئے صفحے کے خونی راز کو اپنے اندر اتارنے کی اذیت ناک کوشش کر رہا تھا، اور گلی کی وہ فضا جو ابھی تک اس کے رعب اور خوف سے خاموش تھی، اب اس کی عبرت ناک بے بسی کا خاموشی تماشا دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ اعظم کی نظریں اس بوسیدہ صفحے پر یوں جم کر رہ گئیں جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی ہو۔ وہ پھٹے ہوئے اوراق جو ابھی کچھ دیر پہلے تک اس کے لیے محض ایک کچرا تھے، اب اس کی زندگی کا سب سے بھیانک سچ بن کر اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ اس کھلے ہوئے صفحے پر موجود وہ دھندلی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر اس کے دماغ کی رگوں کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس تصویر میں دو نوجوان کھڑے تھے، جن میں سے ایک نے انتہائی قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شاندار اور پروقار مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا نوجوان نہایت سادہ اور غریبانہ لباس میں ملبوس تھا، مگر اس کے چہرے پر بھی اپنے دوست کے ساتھ ہونے کا فخر اور سکون عیاں تھا۔ سیٹھ اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، کیونکہ اس سادہ لباس والے نوجوان کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ رحمت اللہ تھا، جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا وہ اس کے باپ کے ساتھ کھڑا وہ دوسرا پروقار شخص تھا، جس کی شکل ہو بہو اس غلیظ اور بھکاری پاگل سے ملتی جلتی تھی، جسے وہ ابھی اپنے قدموں تلے روندنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت نے اس شخص کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھیں، اس کے بال الجھ چکے تھے اور وہ ایک مجذوب بن چکا تھا، لیکن اس تصویر میں موجود وہ مسکراتا ہوا شاندار چہرہ آج کے اس پاگل بھکاری کی خد و خال ایک ہی انسان کی گواہی دے رہے تھے۔ تصویر کے بالکل نیچے ایک تحریر تھی جو سیٹھ اعظم کے باپ رحمت اللہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی تھی، وہ لکھائی جسے سیٹھ اعظم نے اپنے بچپن میں بارہا دیکھا تھا، اور وہ الفاظ جو اس کے باپ نے اپنی آخری سانسوں تک یاد رکھے تھے، وہ لرزتے ہوئے حروف جو کسی بہت بڑے پچھتاوے اور درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ سیٹھ اعظم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا اور وہ بے ساختہ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں پڑھنے لگا۔ تحریر کے آغاز میں ہی لکھا تھا کہ میرے بیٹے اعظم، جب تم یہ تحریر پڑھو گے تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری روح اس وقت تک بھٹکتی رہے گی جب تک تم میری زندگی کے اس سب سے بڑے قرض کو نہ اتار دو۔ یہ دولت، یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار جس پر آج تم فخر کرتے ہو، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس شخص کی دین ہے جس کی تصویر تم اس صفحے پر دیکھ رہے ہو۔ یہ میرا محسن، میرا دوست، میرا بھائی شفیق احمد ہے، جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہ تحریر پڑھتے ہی سیٹھ اعظم کا دماغ 30 سال پرانے اس دور میں چلا گیا جب اس کا باپ ایک معمولی سا مزدور ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان دنوں شہر کا سب سے بڑا اور ایماندار تاجر شفیق احمد تھا، جس کی دولت اور سخاوت کے چرچے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ شفیق احمد نے رحمت اللہ کی ایمانداری کو دیکھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر ان دونوں کی دوستی ایسے گہری ہوئی کہ شفیق احمد نے رحمت اللہ کو اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر چاہا۔ وہ دور ایسا تھا جب رحمت اللہ کے گھر میں فاقے ہوتے تو شفیق احمد اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا اور اسے گلے سے لگا کر کہتا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے دوست کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور شفیق احمد نے رحمت اللہ کو ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن رحمت اللہ پر ایک بہت بڑا اور سنگین جھوٹا الزام لگ گیا،
شہر کے کچھ طاقتور اور ظالم لوگوں نے مل کر ایک قتل کا مقدمہ رحمت اللہ کے سر پر ڈال دیا، اور سارے ثبوت اس طرح پیش کیے گئے کہ عدالت نے رحمت اللہ کو سزائے موت سنا دی۔ رحمت اللہ جیل کی کوٹھری میں موت کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے گھر والے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اس وقت جب سب نے رحمت اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تب شفیق احمد اپنی ساری طاقت اور دولت لے کر سامنے آیا۔ اس نے شہر کے سب سے مہنگے اور نامور وکیلوں کی فوج کھڑی کر دی۔ اس نے گواہوں کو سچ بولنے کے لیے منہ مانگی رقم دی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ بندہ جو مخمل کے نرم بستروں پر سوتا تھا، وہ اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے عدالتوں اور تھانوں کی خاک چھاننے لگا۔ ظالم دشمنوں نے شفیق احمد کو دھمکیاں دی کہ اگر وہ اس مقدمے سے پیچھے نہ ہٹا تو اسے بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ لیکن شفیق احمد کی وفاداری نے کسی خوف کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا کہ میری جان چلی جائے، میرا سارا مال چھن جائے، لیکن میں اپنے بے گناہ دوست کو پھانسی کے پھندے تک نہیں جانے دوں گا۔ مقدمہ سالوں چلتا رہا اور شفیق احمد پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی فیکٹریاں بکنے لگیں اور اس کا کاروبار تباہ ہونے لگا۔ اس کا بینک بیلنس ختم ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر کار اس نے اپنا وہ عالی شان محل بھی بیچ دیا جس میں اس کی بیوی اور ایک چھوٹی سی معصوم سی بیٹی رہتی تھی۔ اس نے سب کچھ قربان کر کے بالآخر رحمت اللہ کو اس جھوٹے مقدمے سے باعزت بری کروا لیا۔ جس دن رحمت اللہ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو شفیق احمد کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر اپنے دوست کو بچانے کی جو خوشی تھی وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ لیکن تقدیر کا سب سے ظالمانہ وار ابھی باقی تھا۔ جس رات رحمت اللہ رہا ہوا، اسی رات دشمنوں نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر شفیق احمد کے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان کو آگ لگا دی جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا تھا۔ شفیق احمد اس وقت اپنے دوست رحمت اللہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کا سارا محلہ دھوئیں اور آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ شفیق احمد چیختا چلاتا ہوا اس آگ میں کود گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی محبت کرنے والی بیوی اور اس کی معصوم سی پھول سے جیسی بیٹی اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ یہ منظر اتنا دردناک اور بھیانک تھا کہ شفیق احمد کے دل و دماغ کی رگیں پھٹ گئیں، اور وہ اپنی بچی کی جلی ہوئی چوڑیاں اور بیوی کا دوپٹہ سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اسی رات وہ شہر کی اندھیری گلیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ رحمت اللہ نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن شفیق احمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رحمت اللہ کو احساس تھا کہ اس کے دوست نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا سارا خاندان اور اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہے۔ اس احساس جرم نے رحمت اللہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس نے شفیق احمد کی بچی ہوئی کچھ رقم سے کاروبار دوبارہ شروع کیا، اور پھر اس کی قسمت ایسی چمکی کہ وہ شہر کا سب سے بڑا سیٹھ بن گیا۔ اس نے دولت کے انبار لگا دیے، لیکن اس کے دل کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن چکا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا اور شفیق احمد کو یاد کرتا تھا۔ سیٹھ اعظم کو یاد آنے لگا کہ کیسے اس کا باپ اپنی آخری سانسیں گنتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا کر رویا تھا، اور اس کے ہاتھ میں یہ تحریر تھماتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، یہ سب کچھ شفیق احمد کا ہے، میں ایک غاصب ہوں، میں نے اس کی دولت سے یہ محل کھڑے کیے ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس پاگل انسان کو ڈھونڈو گے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگانا، اس سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا اور اسے اس کی ساری امانت لوٹا دینا، ورنہ میں روز محشر خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ سیٹھ اعظم کے کانوں میں اپنے باپ کی وہ آخری ہچکی اور وہ تڑپدار آواز گونجنے لگی۔
اور اسے احساس ہوا کہ وہ جس مجذوب کو پچھلے کئی سالوں سے اس محلے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جسے اس نے خود کئی بار گالیاں دی تھیں، جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا، وہ کوئی عام بھکاری نہیں تھا، وہ اس کے باپ کا محسن تھا، وہ اس کی موجودہ نسل کا رکھوالا تھا، وہ ایک ایسا عظیم انسان تھا جس نے انسانیت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اور آج اسی شفیق احمد کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ ایک گندی اور بوسیدہ سی کتاب کو اپنا کل اثاثہ سمجھ کر سینے سے لگائے رکھتا تھا، کیونکہ اس کتاب کے اندر اس کے ماضی کی وہ آخری نشانی چھپی ہوئی تھی جو شاید اسے اس کے دوست کی یاد دلاتی تھی۔ سیٹھ ہاشم کا جسم لرزنے لگا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ آنسو جو کبھی کسی غریب کا دکھ دیکھ کر نہیں نکلے تھے، آج وہی اپنے ہی وجود کی غلاظت اور اپنے باپ کے محسن کی اس حالت کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر سیدھا جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہو۔ اس کی ساری دھن دولت، اس کا سارا رتبہ، اس کا غرور اس پوسیدہ کتاب کے ایک صفحے نے خاک میں ملا دیا۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے تک اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا اور تکبر سے گردن اکڑائے ہوئے تھا، اب اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر سما جائے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا تو اسے اپنا آپ انتہائی حقیر اور مکروہ لگنے لگا۔ وہ ہجوم جو ابھی تک سیٹھ اعظم کی دہشت سے خاموش کھڑا تھا، اب بھی وہ اس عجیب و غریب کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ سیٹھ اعظم کی نظریں دوبارہ اس بھکاری پر پڑیں جو اب ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس بھکاری کے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے زخمی ہاتھ، اس کے چہرے کی گرد اور اس کی آنکھوں کا خوف سیٹھ اعظم کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا۔ سیٹھ اعظم نے قدم آگے بڑھایا لیکن اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ اسے وہ اپنا قیمتی جوتا نظر آیا جس سے اس نے اس عظیم انسان کی کتاب کو ٹھوکر ماری تھی۔ اسے اپنے وہ ہاتھ نظر آئے جس سے اس نے اپنے باپ کے محسن کو شدید دھکا دیا تھا۔ اس کے اندر کی ندامت اس قدر شدید تھی کہ اس کی سانس گھٹنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ گلی کی وہ مٹی جسے وہ حقارت سے دیکھ رہا تھا اب اس کے مہنگے اور ریشمی لباس کو گندا کر رہی تھی، لیکن اب اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بھکاری کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے باپ کی خاطر اپنا ہنستا کھیلتا گھر بار تباہ کروا لیا۔ سیٹھ اعظم کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا سارا وجود ایک مجرم کی طرح کانپ رہا تھا اور وہ اس بوسیدہ کتاب کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے تھا جس کے اندر اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ دفن تھا، وہ سچ جس نے اس کے جھوٹے غرور کا پردہ چاک کر دیا تھا اور اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے لباس یا اس کی دولت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار اور اس کی قربانیوں میں ہوتی ہے۔ شفیق احمد کی قربانیوں کی داستان اتنی طویل اور اتنی دردناک تھی کہ اگر اسے سونے کے پانی سے بھی لکھا جاتا تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس معاشرے نے اور خود سیٹھ اعظم نے اس عظیم انسان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ سیٹھ اعظم روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر پہنے ہوئے یہ قیمتی کپڑے دراصل شفیق احمد کی اس معصوم بیٹی کے کفن کے ٹکڑے ہیں جو اس آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ اسے اپنی گاڑی اور اپنا محل اس آگ کے شعلوں کی طرح محسوس ہونے لگا۔
جنہوں نے شفیق احمد کا گھر جلایا تھا، اس کا دماغ اس دردناک احساس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا جس مٹی میں اس عظیم انسان کی کتاب گری تھی۔ گارڈز اور محلے والے یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس مغرور اور متکبر انسان کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ لیکن سیٹھ اعظم اب اس دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنے ماضی کی ان زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھیں۔ وہ زنجیریں جنہیں توڑنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس بھکاری کے قدموں میں اپنی جان دے دے۔ اس کے دل سے ایک ایسی دردناک آہ نکلی جس نے اس تنگ گلی کی دیواروں کو بھی رلا دیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور اس کی نظریں صرف اور صرف اس بھکاری پر جمی تھی جو حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ساتھ اس امیر اور مغرور انسان کو مٹی میں لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھکاری جس کی یادداشت جا چکی تھی، جس کا سب کچھ چھن چکا تھا، لیکن جس کی قسمت نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ فیصلہ اس مٹی میں پڑی ہوئی اس بوسیدہ کتاب کے اس کھلے ہوئے صفحے پر تحریر تھا جس نے ہمیشہ کے لیے سیٹھ اعظم کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا اور اسے یہ سکھا دیا تھا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے، اور حقیقی عروج صرف ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دینے کا ظرف رکھتے ہیں۔ شفیق احمد جیسے لوگ تاریخ کے وہ گمشدہ ستارے ہوتے ہیں جو خود کو تاریکیوں میں کھو جاتے ہیں لیکن دوسروں کے سروں پر آسمان کو ہمیشہ کے لیے روشن کر جاتے ہیں۔ اور آج وہ ستارہ اس گلی کی خاک میں پڑا ہوا تھا۔ ابھی سیٹھ اعظم کے جھوٹے سورج کو گرہن لگا چکا تھا۔ سیٹھ اعظم کے اندر کا فرعون ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے پچھتاوے نے لے لی جو اسے ساری زندگی جلاتا رہنے والا تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ کی وہ تحریر یاد کر رہا تھا اور وہ بار بار اس تصویر کو اپنے ذہن میں لا رہا تھا، اور ہر بار اس کے اندر ایک ایسی نئی قیامت برپا ہو رہی تھی۔ اسے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس عظیم انسان کا قرض کیسے اتارے گا اور کیسے ان زخموں پر مرہم رکھے گا جو اس کے اپنے ہاتھوں سے اس بھکاری کو لگے تھے، اور وہ کیسے اس بوسیدہ کتاب کے ہر صفحے پر لکھے ہوئے اس درد کا حساب دے گا جس کا آغاز اس کی ذات سے ہوا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی اور وہ ایک سچے اور پشیمان مجرم کی طرح اس بھکاری کے سامنے اپنا سر مٹی میں رگڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اب یہی اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا اور اس کی روح کی نجات کا واحد راستہ بچا تھا۔ سیٹھ اعظم جو اب تک مٹی میں گھٹنوں کے بل گرا اور اپنے ماضی اور اپنے باپ کے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا، اب اس کے اندر کا ہر احساس ایک شدید کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس مٹی میں لت پت پاگل بھکاری کے قدموں کو چھو لیا۔ وہ بھکاری جو ابھی تک خوف اور الجھن کا شکار تھا، اس اچانک تبدیلی پر مزید سہم گیا اور اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے لگا، لیکن سیٹھ اعظم نے اس کے قدموں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے غلیظ اور پھٹے ہوئے جوتوں پر اپنا سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ گلی کے تمام لوگ جو چند لمحے پہلے تک اس بھکاری کا مذاق اڑا رہے تھے اور سیٹھ اعظم کی دہشت سے کانپ رہے تھے، اب اس ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا سب سے مغرور اور متکبر شخص ایک پاگل بھکاری کے قدموں میں گر کر اس طرح سے کیوں رو رہا ہے جیسے اس نے اپنی پوری دنیا کھو دی ہو۔ سیٹھ اعظم کے ہونٹوں سے مسلسل معافی کے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے میرے باپ کے محسن، مجھے معاف کر چکے۔ میں اندھا ہو چکا تھا، میری دولت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ وہ عظیم انسان ہیں، ہستی ہیں جس نے میری نسلوں کو پالا ہے،
بھکاری کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی یادداشت تو سالوں پہلے اس بھیانک آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی جس نے اس کی بیوی اور بچی کو نگل لیا تھا۔ اس کا واحد سہارا وہ بوسیدہ کتاب تھی جسے اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ سیٹھ اعظم نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے قیمتی ریشمی رومال سے بھکاری کے چہرے کی گرد صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اس نے انتہائی نرمی اور عقیدت سے اس بھکاری کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ گارڈ جو حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جلدی سے آگے بڑھے، لیکن سیٹھ اعظم نے انہیں غصے سے دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس بھکاری کو اپنی اس چمچماتی ہوئی گاڑی کی طرف لے جانے لگا جس میں بیٹھنے کا خواب اس شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھتے تھے۔ سیٹھ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی احترام کے ساتھ شفیق احمد کو اس نرم اور آرام دہ سیٹ پر بٹھایا۔ بھکاری تھا اب بھی ڈر رہا تھا اور اپنی کتاب کو سینے سے چھپائے بیٹھا تھا۔ سیٹھ اعظم خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے محلے والوں پر ایک ایسی حسرت بھری اور غضبناک نگاہ ڈالی جس میں سے ان سب کے لیے خاموش پیغام تھا کہ جس ہیرے کو تم لوگوں سالوں سے پتھر مار رہے تھے اور وہ تم سب کی اوقات سے بہت بڑا تھا۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی اور سیدھا سیٹھ اعظم کے اس عالی شان محل میں جا کر رکی جہاں طرف دولت اور آسائشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ملازمین اپنے مالک کو ایک بدبودار اور میلے کچیلے بھکاری کے ساتھ اس طرح آتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سیٹھ اعظم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر شفیق احمد کو اپنے سب سے خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے شفیق احمد کے زخموں کو صاف کیا، اسے گرم پانی سے غسل کروایا اور اسے اپنے باپ کے سب سے بہترین کپڑے پہنائے۔ جب شفیق احمد صاف ستھرے لباس میں آئینے سے کے سامنے کھڑا ہوا تو سیٹھ اعظم کی تو اس میں واقعی اپنے باپ کا محسن نظر آنے لگا جس کی تصویر اس نے اس کتاب میں دیکھی تھی، لیکن شفیق احمد کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی اور خاموشی تھی، ویرانی تھی۔ وہ بس اپنی کتاب کو دیکھتا اور ایک کونے میں سہم کر بیٹھ جاتا۔ سیٹھ اعظم نے اسی رات ملک کے سب سے بڑے ماہر نفسیات اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو بلایا اور انہیں بلینک چیک دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ میرا محسن ہر قیمت پر مکمل طور پر صحت یاب چاہیے۔ اس کے لیے میری ساری دھن دولت ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے شفیق احمد کا معائنہ کیا اور بتایا کہ صدمے کی وجہ سے ان کا دل و دماغ ایک خاص حصے میں قید ہو کر رہ گیا ہے، لیکن مسلسل اور محبت بھری دیکھ بھال سے ان کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سے سیٹھ اعظم کی زندگی کا واحد مقصد شفیق احمد کی خدمت بن گیا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار اپنے مینیجرز کے حوالے کر دیا اور خود دن رات شفیق احمد کے پاس رہنے لگا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اسے دوائیاں دیتا اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا۔ وہ اسے اس کے ماضی کے قصے سناتا، اپنے باپ رحمت اللہ کی باتیں بتاتا اور اس تصویر کا بھی ذکر کرتا جو اس کتاب میں موجود تھی۔ مہینے گزرتے چلے گئے اور سیٹھ اعظم کی اس بے لوث خدمت اور ڈاکٹروں کی محنت رنگ لانے لگی۔ شفیق احمد کی آنکھوں کی ویرانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھانے لگا۔ وہ اب سیٹھ اعظم سے ڈرتا نہیں تھا بلکہ اسے غور سے دیکھتا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک رات جب شدید بارش ہو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، شفیق احمد اچانک اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے وہ کتاب کھولی جس کے اندر وہ تصویر تھی اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس تصویر کو چھوا اور اچانک اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس کے دماغ کے بند دروازے توڑنے لگی، اور وہ بھیانک رات
جب اس کا گھر جل رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنی بیوی اور بچی کا نام لے کر پکارنے لگا۔ سیٹھ اعظم جلدی سے اس کے کمرے میں آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ شفیق احمد نے روتے ہوئے بتا دیا کہ شفیق احمد سیٹھ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر اب ایک نئی پہچان تھی۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، رحمت اللہ تم آ گئے۔ میرے دوست سیٹھ اعظم کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں میں رحمت اللہ نہیں ہوں، میں اس کا بیٹا اعظم ہوں۔ میرے باپ نے مرتے دم تک آپ کو یاد کیا، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کو ڈھونڈ کر آپ کے قدموں میں گر جاؤں اور آپ سے اپنے باپ کے اس گناہ کی معافی مانگو جو اس نے آپ کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کیا۔ شفیق احمد کو سب کچھ یاد آ چکا تھا، وہ دور جب وہ ایک عظیم تاجر تھا، وہ وقت جب اس نے اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، اور وہ لمحہ جب اس نے اپنا خاندان کھو دیا۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا اور سیٹھ اعظم اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ سیٹھ اعظم نے روتے ہوئے اپنی ساری جائیداد کی فائلیں اور بینک کے کاغذات شفیق احمد کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ محل، یہ دولت اور یہ فیکٹری میرے باپ نے آپ کی قربانی کے بدلے بنائی تھی، یہ سب کچھ آپ کی امانت ہے، برائے کرم اسے قبول کر لیں اور مجھے اس عذاب سے آزاد کر دیں۔ شفیق احمد نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر ایک انتہائی پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ اس نے اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے دولت کے لیے نہیں کیا، وہ میں نے اپنے دوست کی محبت میں کیا تھا، اور جو میں نے کھویا ہے، یعنی کہ میری بیوی اور میری معصوم بیٹی، کیا یہ ساری دھن دولت اور یہ فیکٹری انہیں واپس لا سکتی ہیں؟ کیا یہ کاغذات میرے اس درد کا مداوع کر سکتے ہیں جو میں نے 30 سالوں تک اس سڑک پر بھوکے پیاسے رہ کر برداشت کیا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ دولت ہی میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ میری اصل دولت تو بس یہی کتاب تھی جس میں میرے دوست کی یاد اور میرے ماضی کا وہ سچ محفوظ تھا، جسے میں پاگل پن کی حالت میں بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ یہ سن کر سیٹھ اعظم کی روح کانپ گئی اور اسے احساس ہوا کہ قربانی اور ظرف کی جو منزل شفیق احمد نے پالی تھی وہ اس کی سوچ سے بھی بہت زیادہ بالا تر تھی۔ اس نے ضد کی کہ وہ کچھ تو ایسا کرے جس سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ شفیق احمد نے کہا، اگر تم واقعی کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو تو اس دولت کو ان لوگوں پر خرچ کرو جو آج بھی گلیوں میں بھوکے اور بے آسرا پھرتے ہیں، جنہیں تمہارے جیسے مغرور لوگ کیڑے مکوڑے سمجھ کر ٹھوکریں مارتے ہیں۔ سیٹھ اعظم نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن اس نے شفیق احمد کو دوبارہ سے فون کر دی اور اگلے ہی دن شفیق احمد کو دوبارہ اسی گاڑی میں بٹھایا اور اس محلے کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے 30 سال تک ٹھوکریں کھائی تھیں، لیکن اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ شفیق احمد ایک شاندار لباس میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ گلی کے وہ دکان اور وہ شریر لڑکے جو اسے پتھر مارتے تھے آج اسے اس شان سے آتے ہوئے دیکھ کر حیرت اور شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے تھے۔ سیٹھ اعظم نے محلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے شفیق احمد کا ہاتھ چوم کر بلند آواز میں کہا، تم لوگ جس انسان کو پاگل اور بھکاری سمجھ کر مذاق اڑا رہے تھے وہ اس شہر کا وہ عظیم انسان ہے جس کے احسانات کے بوجھ تلے میرا سارا خاندان دبا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج تم لوگ مجھے سیٹھ اعظم کے نام سے نہ جانتے ہوتے۔ محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی شفیق احمد کو انسان نہیں سمجھا تھا آج رو رو کر اس سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ شفیق احمد نے مسکرا کر سب کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل دنیاوی رنجشوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سیٹھ اعظم نے اپنی جائیداد کا سب سے بڑا حصہ وقف کر کے اسی علاقے میں شفیق احمد کے نام سے ایک بہت بڑا خیراتی ہسپتال اور تعمیراتی
خانہ تعمیر کروایا، یتیم خانہ، جہاں غریبوں اور بے آسرا لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا اور یتیم بچوں کو پناہ ملتی تھی۔ سیٹھ اعظم کا اپنا غرور، تکبر اور رعونت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اب وہ ریشمی کپڑے پہننے کی بجائے سادہ لباس پہنتا اور شفیق احمد کے ساتھ مل کر اس ادارے میں غریبوں کی خدمت کرتا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت اور غصے کی بجائے عاجزی اور محبت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ اکثر رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے کہ کیسے زندگی نے اسے ایک بوسیدہ کتاب اور ایک ٹھکرائے ہوئے انسان کے ذریعے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا تھا۔ اس کا وجود اس ایک لمحے پر ٹھہر جاتا جب اس نے اس کتاب کو ٹھوکر ماری تھی اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتا کہ اے انسان، تو کتنا جاہل اور اندھا ہے، تو چیز اور انسانوں کو ان کے ظاہری غلاف اور ان کے بوسیدہ لباس سے پرکھتا ہے۔ تو دولت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ جس مٹی پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اس مٹی نے تجھے اپنے اندر سمیٹ لینا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تیرا رتبہ اور تیرا مقام تیری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کسی کی خاموش قربانی اور کسی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ تکبر انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ اسے سامنے پڑا ہوا ہیرا بھی پتھر نظر آتا ہے، لیکن جب وہ پٹی کھولتا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ سچی عزت اور حقیقی عروج نہ تو عالیشان محلوں میں ہے اور نہ ہی چمچماتی گاڑیوں میں، بلکہ وہ تو عاجزی میں ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے میں ہے اور اس ظرف میں ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کر مسکراتا رہے۔ آج سیٹھ اعظم کی زندگی کا کینوس مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ انسان کی اصل قیمت اس کا کردار اور دنیا کی کوئی دولت کسی کے دل میں چھپے ہوئے سچے جذبے اور اس کی قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اور شفیق احمد جیسے لوگ وہ روشن مینار ہیں جو خود کو تو دکھوں کی آگ میں جلتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر جاتے ہیں۔ اور یہی روشنی اب سیٹھ اعظم کے دل میں جل چکی تھی، جو اسے مرتے دم تک سیدھا راستہ دکھاتے رہنے والی تھی۔ اور اس پاگل بھکاری اور اس بوسیدہ کتاب کی کہانی اس پورے شہر کے لیے ایک ایسی موٹیویشن اور ایک ایسا اخلاقی سبق بن گئی جسے لوگ نسل در نسل سناتے رہیں گے اور یہ پیغام دیتے رہیں کہ کبھی کسی انسان کو اس کے حال سے مت جانچو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کے ماضی میں کتنی عظیم قربانیاں دفن ہیں، اور وقت کس لمحے بازی پلٹ کر غرور کو خاک میں اور عاجزی کو تخت پر بٹھا دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔